اور تب جا کر یہ بات مفید ثابت ہوگی کہ اس علم نے آپ پر کیا مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، آپ کی انفرادی زندگی کو کس طرح بہتر بنایا اور آپ کی اجتماعی زندگی کو کس طرح بہتر بنایا۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہم اسلام کے تصور علم کی بات کریں گے تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیے کا تذکرہ ہمیں ملے گا، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا عنصر ہمیں ملے گا، وہ تعلیم کہ جو انفرادی زندگی پر بھی اثر انداز ہوگی اور جو اجتماعی زندگی پر بھی اثر انداز ہوگی، کہ جو تزئین و آرائش کا کام، کہ جو بہتری کا کام، کہ جو نکھار کا کام، کہ جو طریقے اور سلیقے کے مطابق زندگی کو بنانے اور ڈھالنے کا ایک کام، وہ یہ علم سر انجام دے گا۔ اس لیے مغربی تصور علم اور مغرب کے تصور اخلاق کو ایک ساتھ، دونوں کو یکجا طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مغرب کے لیے معلم اخلاق سب سے بڑا نام فریڈرک ولیم نیٹشے کا ہے۔ نیٹشے وہ جرمنی کا مجذوب فلسفی تھا کہ جس نے سب سے پہلے ڈیتھ آف گاڈ کا فلسفہ پیش کیا، جس نے یہ بات لکھی کہ میں دن کی روشنی میں لالٹین لے کر نکلا اور میں نے چوکوں چوراہوں میں دیکھا لیکن مجھے کہیں خدا دکھائی نہیں دیا، معاذ اللہ۔ اور نیٹشے نے کہا کہ اسی بنیاد پر میں آج اعلان کرتا ہوں کہ معاذ اللہ خدا کی موت واقع ہو گئی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جرمنی کے اس مجذوب فلسفی کے اس اعلان کے بارے میں کہا تھا، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، کہ اس مجذوب فرنگی کو میں یہ بات بتاتا اور سمجھاتا کہ اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ تم جس ڈیتھ آف گاڈ کا فلسفہ پیش کر رہے ہو۔ اگرچہ مغرب کے فلاسفہ اور ان کے تھنکرز یہ کہتے ہیں کہ نیٹشے نے ابراہیمی خدا کی موت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ نیٹشے نے ہر طرح کی بالادستی کے خاتمے کا اعلان کیا، اور یہی تصور اخلاق ہے کہ جو مغرب کی بنیاد میں موجود ہے۔ نیٹشے کی اخلاقیات میں کیا ہے کہ عاجزی، انکساری، تواضع، کہا کہ یہ کیا ہے، سلیوز مورالٹی، یہ تو غلامانہ ذہنیت اور غلامانہ اخلاق ہے۔ اور نیٹشے کے تصور کے مطابق کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ تواضع نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ عاجزی نہ کرے تو اور کیا کرے، یہ اس کا تصور اخلاق ہے۔ نیٹشے کے تصور اخلاق پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں یا اس کی مختلف شاخیں نکلتی ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے، ہمیں آج اپنے نظام تعلیم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس تصور اخلاق کے مطابق ایک استاد، ایک معلم جب لیکچر ڈیلیور کرتا ہے، یہ اس ایگریمنٹ کا اور اس کمٹمنٹ کا حصہ ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو بھی کچھ مل رہا ہے، وہ مادی فائدے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تصور اخلاق ہمیں بتاتا ہے کہ ادب، احترام یہ تو طے شدہ نہیں ہے، تو استاد کے لیے ادب اور احترام کہاں سے آ گیا، یہ تو اس ایگریمنٹ سے باہر ہے۔ اس لیے مغربی تصور تعلیم میں اور نیٹشے کے تصور اخلاق کے مطابق ادب اور احترام وہ تصور تعلیم سے باہر اور خارج ہے۔ ہر طرح کی بالادستی کا خاتمہ ہمیں کیا بتاتا ہے، مار نہیں پیار۔ استاد کو اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تادیب کرے۔ ہمارے معاشرے میں اگرچہ افراط اور تفریط ہے، ہمارے معاشرے میں اگرچہ دونوں انتہائیں موجود ہیں، ایک طرف کو وہ انتہا ہے کہ جہاں مار کے ذریعے ہی پڑھانے کا تصور موجود ہے، یہ بالکل ایک غلط انتہا ہے، اور دوسری طرف دوسری انتہا کیا ہے، مار نہیں پیار،
کہ اگر کہیں ضرب للتعدیب بھی ہوئی تو فلاں یہ فون نمبرز موجود ہیں، ان پر آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں۔ اسلام نے اعتدال کی تعلیم دی۔ اختیار ہوتا ہے، اختیار ہماری معاشرت میں، ہمارے اجتماعی دائروں میں میاں بیوی کا بڑا نازک تعلق ہے، اور اہل مغرب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آخر اسلام نے شوہر کو ضرب للتعدیب کی اجازت کیوں دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مدارج ذکر کیے، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ 3 مدارج میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا، اور اس انتہا کی نفی کی کہ جس میں آغاز ہی مار پیٹ سے ہو۔ سب سے پہلے واعظ اور نصیحت کے ذریعے اپنے گھر کی اصلاح اور گھر کی تربیت کا انتظام و انصرام کرنا، اللہ رب العالمین اس کا حکم دیتے ہیں۔ اور اگر اس واعظ اور نصیحت کے نتیجے میں بہتری نہ ہو تو پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بستروں کو الگ کر دینے کا حکم یہاں پر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ تدریج ہے کہ جس کے ذریعے یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ اس گھر کو بچانا مقصود ہے، اس گھر کی اجتماعیت کو محفوظ رکھنا مقصود ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں بھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد وَاضْرِبُوهُنَّ ضرب للتعدیب کی اجازت دی گئی۔ تو یہ ایک تدریجی نظام ہے کہ جو شریعت مطہرہ نے ذکر کیا۔ آپ اندازہ لگائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا ہے۔ ایک صالح معاشرہ، ایک بہترین معاشرہ، ماں باپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے والے، تصور کس بات کا دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس شوہر کو کہ جو رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح بیوی کے لیے بھی یہی کلمات ذکر فرمائے کہ وہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، وہ اپنے شوہر کو جگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشگوار گھریلو زندگی کا منظر جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نیکیوں میں ممد و معاون ہو، ایک دوسرے کے